لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. توکل علی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ بہت اہم امور میں سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی جگہوں میں مخاطب کر کے فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بلکہ دیگر آسمانی کتابوں کے اندر بھی انبیاء کرام کو یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرو. اور تقریباً 7 بار اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مختلف انداز سے اہل ایمان کو بھی اس بات کے اوپر آمادہ کیا ہے، اس بات کے اوپر متوجہ کیا ہے اور اس بات کی اہمیت واضح کی ہے قرآن نے کہ تم اہل ایمان سے کہا ہے کہ اے اہل ایمان تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کرو، توکل کرو. تو اس توکل سے مراد کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اسباب فراہم کرے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کرے اور مؤثر حقیقی ان وسائل کو نہ سمجھے بلکہ اس میں جو اثر ڈالنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، وہ چیز نہ ہو. اسی وجہ سے صحابہ کرام کی جب زندگی انسان جو مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام نے وسائل فراہم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور ایک صحابی نے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں اونٹنی کو باندھ دو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو یا اونٹنی کو چھوڑ لو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امسکھا وتوکل، تم اونٹنی کو پہلے باندھو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کرو، توکل کرو. اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا، بہت بہترین واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، اور یہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ روز کماتے تھے، جاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کما کے لاتے تھے گھر. پھر اس طرح آج کل کے حالات ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں یا مزدوری نہیں ملتے، لوگ چاہتے ہیں بھی کچھ کمائے لیکن کام نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ گھروں میں فاقے ہیں. اس طرح وہ صحابی بھی گھر سے نکلتے تھے، چاہتے تھے کچھ کمائے، لائے، اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو کھلائے، لیکن ایک دن نکل جاتے ہیں، واپس خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر نکلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ آ جاتے ہیں. گھر میں اہلیہ بھی ہے، بچے بھی ہے. اب خود اندازہ لگائے کس طرح واقعات بیان کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن عملاً اگر کس کی زندگی میں اس طرح ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل امتحان ہے. 30 دن وہ صحابی پھر نکلتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی اعتماد کے اوپر وہ نکلتے ہیں اور کسی طرف جاتے ہیں کچھ کمائے. ادھر بیوی نے، ان کی اہلیہ نے گھر کے اندر ان کی جو چیزیں تھی اس میں ایک اس زمانے کے مطابق کوئی چکی ہے وہ موجود ہے اس گھر کے اندر، جس کو ہمارے پشتوں میں اس کو میچن بولتے ہیں. چکی، گھروں کے اندر لوگ چکی رکھتے ہیں، 2 پتھر ہے، ایک پتھر نیچے رکھتے ہیں، ایک پتھر اوپر رکھتے ہیں، اور نیچے پتھر کے اوپر کوئی اناج وغیرہ، دانے وغیرہ ڈالتے ہیں، اوپر پتھر سے اس کو پیستے ہیں، اس سے آٹا بن جاتے ہیں. اس چکی کو اس نے نکال کے رکھ دیا. دوسری طرف گھر کے اندر لکڑی موجود ہے، تنور موجود ہے، تو لکڑی اتار کے نکال کے اس نے تنور کے اندر ڈال دی اور آگے جا نماز کے اوپر کھڑے ہو گئی اور اللہ کے سامنے بہت زیادہ روئی، عبادت کی کہ اللہ میرے پاس جو کچھ تھی وسو میں نے جو چیزیں تھی وہ میں نے حاضر کی. گھر کے اندر چکی تھی، اور ایک پتھر دور کی اس پتھر کے اوپر رکھ کے تو میں، اور اس طرح تنور کے اندر لکڑی ڈال کے میں بس آپ کے سامنے التجا کر رہی ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور اسی روایت کے اندر یہ ہے کہ فقامت الى الرحا فوضعتها وقامت الى التنور فسجرتها.
کہ وہ عورت جو ہے وہ چکی کی طرف اٹھی اور ایک پتھر کو دوسری پتھر کے اوپر رکھ دی، اور وہ جو ہے وہ عورت تنور کی طرف گئی اور اس کو جو ہے آگ جلائے اس کے اندر اور نماز شروع کی. نماز سے فارغ ہو گئی، دیکھا کہ چکی چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا ہے اسے، اور تنور کے اندر بہترین روٹی جو ہے اس سے بنائی. اور اس طرح وہ جو صحابی باہر گئے تھے وہ ادھر اللہ کے سامنے التجا کر رہے تھے اور رو رہے تھے، اور آخر جو ہے بہت سارے دعائیں کر کے دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. گھر آ گیا، گھر کے دروازے کے اوپر داخل ہو رہے ہیں تو دیکھا کہ بیوی گھر کے اندر موجود ہے. پوچھا حل وجدتم شیئا، کوئی چیز کھانے کے لیے مل گئی؟ تو بیوی نے کہا اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. اور پھر جو ہے دیکھا کہ چکی ہے اس سے آٹا نکل رہا ہے، تنور کے اندر بہترین گرم روٹی جو ہے پک رہی ہے، اور گھر کے اندر بچوں نے بھی کھا لیا، انہوں نے بھی کھا لیا. پھر یہ دونوں اٹھے کہ دیکھے کہ چکی کو دیکھ لے کہ اس میں اناج کدھر سے آ رہا ہے، آٹا کدھر سے آ رہا ہے اس میں. تو جو ہی اس نے اس سے پتھر اس سے اٹھایا تو آٹا بند ہو گیا. اور پھر اس حالت میں دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی اس طرح ماجرا ہوا اور اس طرح جو ہے آٹا نکل رہا تھا، لیکن جو ہی ہم نے پتھر اٹھایا تو اس کے بعد سے وہ آٹا بند ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اس طرح چھوڑتے اس کو تو چکی چلتی اور آٹا نکلتا، چکی چلتی اور آٹا نکلتا، لیکن تم لوگوں نے جلد بازی کی. تو یہ دیکھو، یہ ایک مثال ہے کہ انسان وسائل فراہم کرے اور پھر اعتماد اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر کرے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اس کے اندر یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک مسلمان اور مومن جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ بڑھانے سے پہلے کسی کے سامنے جو ہے بجائے کہ جائے کسی انسان سے مانگے، بجائے کہ وہ کسی انسانی ذریعے اس کے انتظار میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک بنائے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جلدی انسان کو پہنچ جاتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتے ہیں، انسان کے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. اور اس طرح بہت سارے اور واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی مشکل حالات سے بچائے. جو موجودہ حالات ہے اس میں کورونا کی وجہ سے لوگ نہیں نکلتے، ایک طرف تو عام لوگوں کی ذمہ داری بن جاتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان جو مشکل کے اندر جو لوگ ہیں الخدمت ان کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دیگر جو خیری ادارے ہیں وہ تعاون کرتے ہیں. ہمیں چاہے کہ ہم ان کے تعاون کریں تاکہ کوئی ان کے ذریعے سے نہیں کرتے، خود کسی کو غریب معلوم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کریں، ہم سے جو تعاون ہو سکتے ہیں ہم کریں. اور دوسری طرف جو مبتلا بھی لوگ ہیں جو اس طرح مشکل کے اندر ہے ان کو چاہیے کہ وہ انسانوں سے توقع رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ متوجہ ہو جائے. ایک طرف جو ہے یہ جو کام نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہے، کریک ڈاؤن ہے، تاکہ یہ ختم ہو جائے، ہماری مسجد کھل جائے اور تعلیمی ادارے کھل جائے، ہمارے بچے پڑھنے جائے، ہم مسجد میں جائے، اللہ کی عبادت کرے. اور دوسری طرف جو ہے ہمیں یہ جو وبائی بیماری ہے اس کے لیے اگر ہم اللہ کے سامنے گڑگڑائے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.